الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وعن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك وقال يمين الله ملأى وقال ابن نمير ملآن صحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. یہ 4 حدیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا بنیادی موضوع انفاق ہے. انفاق کا مطلب ہے مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. ویسے غیر مسلم بھی مال تو خرچ کرتے ہیں، کبھی وہ اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان پہ تعجب ہوتا ہے. اس لیے سورہ توبہ میں فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ان کے مال کی کثرت اور ان کی اولاد، مال و متاع کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے. اور جب وہ اسلام کے خلاف مال کو استعمال کرتے ہیں تو قرآن اس پر تبصرہ اس طرح فرماتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. کر لیں خرچ جتنا کرنا چاہتے ہیں، خرچ کر لیں، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس اور پشیمانی کا باعث ہوگا. ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اور ثم یغلبون، اس کے باوجود کہ بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں پھر بھی ان کی مقدر میں شکست ہے، یہ شکست کھائیں گے. مسلمان کے لیے جو انفاق کی بات ہے وہ اسی انفاق کی بات ہے جس میں رب کی رضا مقصود ہے. اپنی اولاد پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی انفاق ہے، خود اپنی ذات پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی انفاق ہے اگر نیت درست ہو تو. یہ نہیں کہ زندگی اسی لیے گزاری جائے کہ کھایا جائے اور پیا جائے، اسی لیے کھایا پیا جائے کہ زندگی رہے. وہ بر صغیر کے کسی ہندوستان کے کسی مدرسے میں کوئی مدرس تھا، اور اسے شاید کسی نے طنز کے طور پر یا عار کے طور پر یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے تو یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ تو مدرسے میں پڑھا کر تنخواہیں لیتے ہیں.
تو اس نے جواب میں کہا کہ بات نیت کی ہے. اگر کوئی پڑھاتا اسی لیے ہے کہ وہ تنخواہ لے لے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کی نیت تنخواہ کی ہے. لیکن اگر وہ تنخواہ اسی لیے لیتا ہے تاکہ وہ پڑھا سکے تو اس کی بات اور ہے، اور دونوں کی بات ایک نہیں. وہی ایک بات ہے جس کو ایک انداز سے لے تو اس پہ ایک قسم کا اثر اور حکم مرتب ہوتا ہے. اگر اسی بات کو دوسرے انداز سے لے، تنخواہ لینا اور پڑھانا دونوں. لیکن اگر ایک کام دوسرے کے لیے ہے تو وہ کون سا کام ہے جو دوسرے کے لیے ہے؟ پڑھانا تنخواہ کے لیے ہے یا تنخواہ پڑھانے کے لیے؟ اور اسی سے معنی اور مفہوم اور حکم بدل جاتا ہے. انفاق کے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے 4 الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ 4 الفاظ کی تشریح ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہمیں انفاق کے بارے میں ہمارا ذہن کھل جائے گا. پہلی چیز ہے مال. مال کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے. فتنے کا ایک معنی ہے ذریعہ آزمائش. فتنہ کبھی ایسی آزمائش کو بھی کہا جاتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ فرض نماز سے فارغ ہوتے وقت کبھی یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیوں کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور جب تو اپنے بندوں پر کوئی ایسی مصیبت لانے کا ارادہ فرما لے کہ جس سے نکلنا ناممکن ہو. یہاں فتنے سے مراد وہ مصیبت ہے جس میں کوئی پاس نہ ہو سکتا، جس میں لوگوں کو گھیرا جائے اور لوگوں کو سزا دی جائے. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبَضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، پھر اللہ مجھے ایسا اٹھائے کہ میں فتنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ دوں. تو یہ فتنہ ہے. کسی عالم سے کسی زبان ایک موقع پر اس طرح کا ایک لطیفہ نکلا. مختلف لوگوں کے نام ہیں کتابوں کے اندر، بہرحال جو بھی ہے. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، احب الفتنہ. شاگردوں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ فتنہ تو فتنہ ہے. فتنے کی سرکوبی کے لیے تو اللہ نے انبیاء بھیجے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، فتنے کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ فتنے کو پسند کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اس فتنے سے مراد وہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد فتنہ ہے، اور مال و اولاد سے محبت فطری ہے، لیکن یہ ذریعہ آزمائش ہے. ذریعہ آزمائش، اسی ذریعے سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے. مال ضروری نہیں ہے کہ مال سے مراد ڈھیر و مال ہو، خزانے ہوں قارون کے، کروڑوں اور اربوں میں ہو. کبھی کبھی تو مال ایک ذہنیت سے بھی اس سے تعبیر کی جا سکتی ہے. جس طرح سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دار اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس واقعی بہت بڑا سرمایہ. سرمایہ دار وہ بھی ہے جس کی ذہنیت سرمایہ دار کی ہے، جس کے پاس شاید کچھ بھی نہیں لیکن اس کے نزدیک اونچ نیچ، پسند و ناپسند، بڑے اور چھوٹے کے درمیان معیار مال و دولت ہوتی ہے. سرمایہ دار وہ بھی ہے جو مال و دولت کا پجاری ہے اور اس سے ارد گرد گھومتا ہے، اور سرمایہ دار وہ بھی ہے جو اپنی اس قسمت پر روتا 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 زندگی گزارتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا اور لوگوں کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اور اس کا جیب خالی بھی ہے، تب بھی وہ صرف دنیا پرستی کی خاطر اسی کے پیچھے ساری زندگی دوڑتا ہے اور اسی کو معیار بنا دیتا ہے. اور اس کے نزدیک انسانیت کی معیار یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. ایسا شخص شاید جس کو دور وقت کی روٹی بھی نہ ملے وہ بھی وہی سرمایہ دار ہے، وہ غریب نہیں، سرمایہ دار ہے. یہ ایک ذہنیت ہے. اس کے نزدیک بھی مال اسی طرح معیار ہے جس طرح ایک کروڑپتی کے ہاں بھی مال اور دولت معیار.
اور اسی وجہ سے مال کو مال کہا گیا ہے کہ اس کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے۔ رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اس طرف جھکے ہوئے ہیں جہاں پہ مال ان کو نظر آتا ہے۔ ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی طرف سے لوگ لخوار مولا پر بانگ ویسو جل جلالہ نوئی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویسے اگر اس پہ جل جلالہ کہہ دیا تو یہ متوجہ ہو جائے کہ چلو میری بات کا جواب تو آ گیا، تو پھر کوئی دوسری بات کہہ دے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ دے دو، اسی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو یہ مال، حالانکہ سمجھدار لوگوں میں بہت پرانے زمانے کا ایک شعر ہے، غالباً صدر اسلام کے زمانے کا ہے، اصون عرضی بمال لا ادنسہ لا بارک اللہ بعد العرض فی مالی، مال ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جمع کر کے رکھا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اصون عرضی بمال، میں اپنی عزت کی حفاظت مال کے ذریعے کرتا ہوں۔ لا بارک اللہ بعد العرض فی مالی، اگر میری عزت ہی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی مال میں کوئی برکت ہی نہ ڈالے۔ تو مال کی طرف ذہن متوجہ تو ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس انسان کے اس میں آزمائش بھی ہے، لیکن اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے زندگی کا، اور اسی کے حصول کے وقت یہ دیکھنا چاہیے، پیش نظر رہنا چاہیے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے لینا اس کا حلال ہے اور کون سی چیز ہے جس کا لینا میرے لیے حرام ہے۔ مال کے ساتھ دولت کا لفظ بھی آتا ہے اردو میں، مال و دولت۔ دولت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے دول، الدولی۔ جب بین الاقوامی لفظ آتا ہے تو وہاں پہ الدولی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس ذہنیت کی نشانی ہے کہ حکومت، سیادت، قیادت، سرداری یہ مال و دولت کے ساتھ نتی کی گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا تصور ہے مادہ پرستی کا، لیکن یہ بہت قدیم تصور ہے، بہت پرانا تصور ہے۔ سورہ البقرہ میں جب الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ ابھی جوان تھے، اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کیا جائے، کوئی فوجی سربراہ مقرر کیا جائے۔ تو جس سربراہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا نبی کے ذریعے حضرت طالوت کو، تو پہلا اعتراض جو بنی اسرائیل کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ کیسے صاحب اقتدار و اختیار ہوگا حالانکہ اس کو مال کی وہ فراخی عطا نہیں کی گئی جو ایک سردار کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بھی یہی ہے، اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے جس کے پاس بڑا حجرہ ہو، جس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں۔ انسانیت ہو یا نہ ہو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی نہ پوچھو، یہ معیار نہیں ہے۔ علم ہو یا نہ ہو، قرآن نے اس کے مقابلے میں جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ کا انتخاب ہے، لوگوں کا انتخاب نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کے انتخاب کے لیے وجہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور سمجھنے کے لیے دو وجوہات بھی بتا دی کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلا علم دیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت بھی دی ہے، جو فوجی خدمات کے لیے جو ضروری ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وافر حصہ اس کا عطا فرمایا۔ تو مال کے ساتھ اس دولت کو نتی کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے جو آج کل یہ لفظ اسی طریقے سے آ رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت ہی مال کو کہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن جس چیز پہ زور دیتا ہے وہ اسے صدقہ کہتا ہے۔ صدقہ زکوٰۃ کو بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور صدقہ عام تصدق کو بھی۔ آپ کو علم ہے صدقہ صدق سے ہے، صدق کا معنی ہے سچائی اور سچ،
صادق سچے کو کہتے ہیں۔ لیکن سچائی اور صدقے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سچائی اور صدقے کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ایک نظریے کے ساتھ، چاہے جو بھی نظریہ ہو، درست ہو یا غلط ہو، کسی شخص کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ محبت جھوٹی ہو یا سچی ہو، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس بحث کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن کسی چیز کے ساتھ انسان اپنی وابستگی کا جب دعویٰ کرتا ہے اور سب سے پہلے مطالبہ اس پہ کبھی پیسے خرچ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کہاں تک اس میں سچا ہے۔ اگر وہ اس کے راستے میں یا اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے تقاضے کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا ہے اپنے دعوے۔ اور اگر وہ مال خرچ کرنے میں اپنے آپ کو روکتا ہے اس سے، تو ظاہر ہے کہ جو مال نہیں دے سکتا وہ نہ دل دے گا، وہ نہ وقت دے گا، وہ نہ قربانی دے گا آئندہ، اور جان دینے تو بہت بڑی بات ہے، جان دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ عربی ادب کے پرانے قصوں میں جو ہم نے مدارس میں پڑھے ہیں، ان میں سے ایک قصہ عجیب سا لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اپنے کتے، مرے ہوئے کتے کے قریب بیٹھ کر رو رہا تھا، مرے ہوئے کتے کے قریب بیٹھ کر رو رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا کتا مجھے بڑا پسند تھا اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور یہ مر گیا ہے تو مجھے رونا آتا ہے اس کا۔ کہتے یہ کیوں مر گیا ہے؟ کہتے یہ بھوکے مر گیا، بھوک سے مر گیا، بھوکا تھا۔ کہتے اچھا یہ تمہارے پاس یہ گٹھلی میں کیا ہے؟ کہتے یہ روٹیاں ہیں۔ کہتے اللہ کے بندے، اگر تمہارے پاس اتنی روٹیاں تھیں اور تیرا کتا اسے اتنا تجھے محبوب تھا اور پسندیدہ تھا تو تجھے سے روٹی کیوں نہ کھلاتا؟ ایک روٹی اسے کھلا دیتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ضرورت ہے اپنی، یہ تو میری ضرورت ہے، اسے میں کتے کو کیوں کھلاؤں؟ تو کہتے ہیں اگر یہ تیری ضرورت ہے تو اس کتے کے مرنے پر تم اتنے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ پھر اسے کہا آنسو بہانے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا کوئی خرچہ نہیں ہوا اس پہ، اور کھانا دینے میں میرا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ تو اگر یہ صورتحال رہی تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے کہ واقعی اس سے کتے سے ساتھ محبت ہے، یا وہ پاگل سا آدمی لگتا ہے؟ ہوشمند آدمی، سمجھدار آدمی، ذی عقل و ذی شعور آدمی سے یہ حرکت بالکل بعید ہے، اور آپ کو یقینی طور پر اس شخص کی عقل پر شک آنا چاہیے جس کا یہ انداز ہو۔ اسی وجہ سے اسلام نے سچائی، ایمان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے مطالبہ کیا، ان لوگوں سے بھی مطالبہ کیا جن کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی تھی کہ تم اپنی بس کے مطابق خرچ کرو، ان لوگوں سے بھی مطالبہ کیا جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے مزدوریاں کر کے جہاد میں چندے دیے، ان کو نہیں بخشا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انفاق کے معاملے کو اتنا اہم قرار دیا کہ ایک طرف فرمایا اتقوا النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جہنم سے بچانے کا راستہ پھر کیا ہے، تو نبی نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، پورا کھجور کا دانہ نہیں دے سکتے ہو تو آدھا کھجور دے دو، لیکن جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم نہ جہاد پہ جاتے ہو اور نہ صدقہ دیتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ جنت میں جاؤ گے کیسے؟ لا صدقۃ ولا جہاد فبما اذن تدخل الجنہ، نہ صدقہ دیتے ہو نہ جہاد پہ جاتے ہو تو بتاؤ جنت جاؤ گے کیسے؟ ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے، تو کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جواب دیا کہ ما کان عن ظہر غنن، جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ دے دے تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ پشیمان نہیں ہوگا اس کے پاس اپنے خرچے کے لیے بھی۔ لیکن ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جہد المقل، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خرچ کرتے ہوئے جو بھی اس کے بس میں آ جائے
جہد المقل، کسی کم آمدنی والے، خالی جیب والے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کبھی 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ جاتا ہے. سبقت درہم 100,000 درہم. 1 روپیہ خرچ کرنے میں اللہ کے ہاں 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر اس نے بڑھ کر فضیلت حاصل کی. وہ بڑھ گیا، سبقت لے گیا، 1 درہم سبقت لے گیا 1 لاکھ روپے پر. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے کیسے سبقت کر گیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ 1 لاکھ جو اس نے دیا تھا نا، اس کے لیے 1 لاکھ دینا کوئی مشکل بات نہیں تھی، اور جس نے 1 روپیہ دیا تھا نا اس کے لیے 1 روپیہ دینا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا اس کے لیے. اس لیے اللہ کے ہاں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس حالت میں خرچ کیا. اسی وجہ سے تو قرآن نے اس کے لیے سادہ سی بات کرنے کی بجائے ایک لمبی مثال دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اتنی بڑی بات تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے بیان کی گئی کہ دانہ جب آپ مٹی میں ڈالتے ہیں تو ہر موسم میں مٹی میں ڈالا ہوا دانہ اسی طرح نہیں اگتا کہ اس کی 7 بالیاں ہوں اور ایک بالی کے اندر 100 دانے اگ جائیں. اس کے لیے بہترین موسم، اس کے لیے بہترین تخم، اس کے لیے زمین، اور زمین کو بہترین انداز سے اس کی باقاعدہ گوڑی کرنا، اس کی ہمواری، اس کی حفاظت، اس کا خیال رکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری اس کے یعنی رکھ رکھاؤ اور اس کی ساری ضروریات پوری کرنے، ساری چیزوں سے، مشکلات سے اس کو بچانے. لیکن ایک بات جو اس میں اہم ہے وہ موسم کا بھی ہے. کس موسم میں آپ کون سا دانہ بوتے ہیں؟ آپ گندم کے موسم میں جوار کا دانہ بوتے ہیں یا جوار کے موسم میں گندم کا دانہ بوتے ہیں؟ تو پھر اس سے وہ توقع آپ نہ رکھیں. اور یہ ہے صدقہ اسی کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے فرض مال کو بھی صدقہ کہا گیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین. وہاں پہ صدقات سے مراد سورہ توبہ میں زکوٰۃ ہے. ایک تیسرا لفظ یہاں پہ انفاق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفاق کا لفظ. آپ حیران ہوں گے انفاق اور نفاق. نفاق بہت بری عادت ہے. نفاق بہت بری عادت ہے. اور انفاق گویا کہ نفاق سے بچنے کی ایک تدبیر ہے. یہ حمزے میں بڑا کمال ہے. گرامر کے لحاظ سے اسی حمزے کو حمزہ سلب کہا جاتا ہے. باب الافعال میں جو افعل یفعل میں جو حمزہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں خاصیات میں سلب الماخذ. ماخذ کو ختم کرنے کو، اس کو مٹانے، اس کو محو کرنے کے لیے آتا ہے. تو انفاق میں جو حمزہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ گویا کہ نفاق کو ختم کر دیتا ہے. اس کے اندر نفاق کا شائبہ نہیں رہتا. آدمی منافقت پر کیوں اتر آتا ہے؟ اسی لیے مال کی محبت ہوتی ہے. اس کے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ دل اور زبان کو ایک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ادھر بھی کھانا چاہتا ہے ادھر بھی کھانا چاہتا ہے، ایک سے بھی بچنا چاہتا ہے دوسرے سے بھی بچنا چاہتا ہے. حقیقت میں لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ایک گروہ کا ہوتا ہے نہ دوسرے کا ہوتا ہے. وہ حقیقت میں اپنے آپ کا ہوتا ہے، مال کا ہوتا ہے، دولت کا ہوتا ہے. وہ منافق ہوتا ہے. منافقت کی بنیاد اگر دولت نہ ہو، مال نہ ہو اور مال کی محبت نہ ہو تو منافقت کیسے آ جائے؟ منافقت کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. اور منافقت سے بچنے کے لیے اخراجات. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مال کے حوالے سے جو مثال دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر ہمیں مال مل گیا تو ہم صدقے کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو وہ کنجوس بن گئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ. اللہ نے اس وعدہ خلافی کی بنیاد پر ان کے دلوں کے اندر نفاق کا تخم ڈال دیا، اور وہ نفاق بڑھتا 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 اس وقت تک بڑھتا جائے گا جب تک اسے اللہ کی ملاقات کے لیے نہ بلایا جائے اور جب اللہ کا سامنا نہ ہوگا اس کے، اس وقت تک اس کے دل کے اندر نفاق بڑھتا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ.
اس وعدہ خلافی کی بنیاد پر کہ اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی، اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر نفاق پھلا پھولا اگ گیا اور وہ پھلتا پھولتا گیا الی یوم یلقونہ، اس وقت تک یہ نفاق سے پاک نہیں ہوتا جب وہ اللہ کے سامنے عذاب کے لیے نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے عذاب کا پروانہ نہ ملے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کی۔ تو نفاق سے بچنے کا جو پروانہ ملتا ہے وہ انفاق سے ملتا ہے۔ جو منفق ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ نفاق سے بری ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا۔ اور خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن کے وقت خرچ کا موقع ہو تو دن کو خرچ کیا جائے، رات کے وقت خرچ کرنے کا موقع ہو تو دن کا نہ انتظار کیا جائے، اور کھلے طور پر خرچ کرنے کا موقع ہو تو اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ میں چھپ کے دے دوں گا، اور چھپ کے وقت جب خرچ کرنے کا موقع ہو تو اس کے انتظار نہ کیا جائے کہ میں کسی کھلے وقت میں دے دوں گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس لیے کہ انسان کا دل بدل جاتا ہے، ارادے بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ارادوں کی تبدیلی سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ نہ معلوم آج آپ کے دل میں ارادہ آ گیا ہے کہ میں انفاق کر لوں گا، اور آپ کہیں گے کہ نہیں کل کر لوں گا، فلان وقت پر کر لوں گا، ایسا موقع آ جائے گا تو کر لوں گا، اور موقع آ جائے گا تو پھر آپ کے خرچ کا وہی جذبہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ کرتے کرتے دیر کرتے جائیں گے اور آج اور کل کرتے جائیں گے، اور اسی تسویف میں موقع ہی گنوا بیٹھے، اور قرآن کی وہ آیت آپ پر صادق ہو جائے گی کہ جب موت آ جائے تو پھر کیا کریں؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، اور جب موت آ جاتی ہے تو فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے، میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ ابھی جو مہلت ملی تھی وہ تو جمع کرنے میں خرچ ہوئی، اب جب مہلت ختم ہو گئی تو اس کو خرچ کرنا یاد آ گیا۔ زندگی کے اندر خرچ کیا جائے، ایسے موقع پر خرچ کیا جائے کہ جب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور تم اس بات سے ڈرتے بھی ہو، تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ اگر یہ خرچ کیا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے، ایسی حالت میں خرچ کرو، ایسی حالت میں خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر جب موت آ جائے تو پھر کہتے ہو کہ لفلان ولفلان، یہ ان کو دیا جائے، اس کو دیا جائے، یہ غریبوں کو دیا جائے، یہ مہاجرین کو دیا جائے، یہ فقیروں کو، وقد کان لفلان، اور اب مال اب دوسروں کا بن گیا ہے، اب تمہارا اس میں کیا رہ گیا ہے، اب تو یہ تو دوسروں کا بن گیا ہے۔ جب غرغرے کا وقت آیا اب مال تو تمہارا نہیں رہا، اب تمہارے اس مال میں تمہیں صرف 1/3 کی وصیت کا حق ہے، باقی تو یہ کسی اور کا ہو گیا ہے، جب تمہارا تھا تو تم نے نہیں خرچ کیا۔ یہ انفاق ہے۔ ایک آخری چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، مال کے ساتھ ایک لفظ کا تعلق ہے جسے میراث کہتے ہیں۔ میراث سے ہمارے ذہن کے اندر مال کا تصور آتا ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کا لفظ علم کے ساتھ جوڑ دیا، علم کے ساتھ جوڑ دیا، قرآن نے بھی جوڑ دیا، قرآن نے بھی جوڑ دیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بن گئے۔ کیسے وارث بن گئے؟ میراث، مال کے وارث تو ہر ایک بنتے ہیں، قرآن نے مال کی بات نہیں کی، علم کی بات کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم دیا تھا۔ یہاں میراث سے مراد مال کی میراث نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا فرماتے ہیں بیٹے کے لیے، حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو لوگ مال کو صرف میراث کو صرف مال کے ساتھ نتھی کرتے ہیں وہ اس آیت کو نہیں سمجھتے، وہ سوال کرتے ہیں، ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے نزدیک مال کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے بیٹا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ پیغمبر کو سمجھا، نہ پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ حدیث کو سمجھا۔ یہیں پہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میری میراث تو وہ لے گا، آل یعقوب کی میراث ایک شخص لے گا۔ اتنی بات نہیں سمجھتے لوگ،
यहाँ आल याकूब की मीरास और ज़करिया अलैहिस्सलाम की मीरास से मुराद इल्म की मीरास, इल्म की मीरास। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। वारिस तो माल के होते हैं, उलमा को माल मिला। व इन्नमा वरसुल इल्म, अंबिया ने इल्म छोड़ा था। फमन अखदहु अखद बिहज़्ज़िन वाफिर, जिसने इल्म लिया उसने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार में घूमते फिरते हैं, लोग सौदा खरीदने खर्च करने में मगन है। अचानक वो आवाज़ लगाते, सदा लगाते, लोगों तुम यहाँ पे क्या खरीदते बेचते जा रहे हो, जाओ मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। सारे लोग दौड़े मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आ गए। शायद सोने और चांदी और बागात तकसीम होंगे, एक एक के लिए परवाने लिखे जाएंगे। वहाँ पे एक मुदर्रिस बैठा है, हदीस सुना रहा है, दूसरी जगह पे मुदर्रिस बैठा है, कुरान सुना रहा है। अबू हुरैरा आपने क्या कहाँ है माल, कौन सी मीरास है जो तकसीम हो रही है? अबू हुरैरा ने फरमाया नहीं सुना आपने, नहीं सुना, अंबिया की मीरास यही चीज़ है, वही कुरान, वही हदीस, वही इल्म, ये इल्म है, ये मीरास। हम उस पैगंबर की उस उम्मत है, हम इस किताब के मानने वाले और नाम लेवा है, इसके वारिस हैं, जिसने मीरास को इल्म के साथ नती किया। हम मीरास सिर्फ माल और दौलत को कहते हैं। ये चंद बातें अगर जहन के अंदर हों तो फिर इन हदीस की समझ आ जाती है। और इन हदीस को मैं आपके सामने इसी तरह सुना के आपके हवाले कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तो फूफी लगती है, खाला लगती हैं। अस्मा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन है। उससे रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा को, क़ालत क़ाल लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे फरमाया ला तू की, बूरी का मुंह बंद ना करो, बूरी का मुंह खुला रखो। वो जो होते हैं ना, मशकीज़ा सा होता है उस ज़माने में, उसी में सारी चीज़ें रखते थे। ये चमड़ा जो था उस ज़माने में, इस चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार होता था, बड़ा कारोबार होता था। और इसको दिबात का भी बड़ा कारोबार, इसलिए एक हदीस में सब्बाग को बड़ा झूठा कहा गया है कि दब्बाग और सब्बाग बड़े झूठे होते हैं, सुनार बड़े झूठे होते हैं। एक हदीस में है, कंजुल अमाल में ये हदीस, सुनार बड़े झूठे होते हैं और सब्बाग बड़े झूठे होते हैं, जो रंग देने वाले होते हैं। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने पूछा कि ये सब्बाग रंग देने वाले, मैंने कहा चमड़े को रंगने वाले को सोचो, चमड़ा उस ज़माने में बड़े काम की चीज़ थी, आज भी बड़े काम की चीज़ है। उस ज़माने में जिन चीज़ों में ये अलमारियाँ और ये जिन चीज़ों में ये बक्स और ये सारे संदूक़े और ये सारी चीज़ें उस ज़माने में नहीं होती थी, इन सब ये अलमारी का काम, संदूक का काम, मशकीज़े का काम, बूरी का काम, चमड़े में, यानी हत्ता के साया करने के लिए खेमे का, ये सारे काम लोग चमड़े से लेते थे। तो चमड़े को रंगने का कारोबार जो था वो बहुत बड़ा कारोबार था। इसीलिए उसके बारे में कहा कि वो झूठ बोलते थे। आपको कहा कि आ जाओ, कल आपका काम हो चुका होगा, और कल से मुराद पता नहीं कौन सा कल होगा। आप आते जाते थक जाएंगे और वो कल करते आपको उठाते जाएंगे। तो उसको कहते हैं, और वेका उसको कहते हैं जिस तरह ये हम शलवार को इसी तरह नाड़े के जरिए इसको खींचते हैं, इसको खींच कर इसी तरह उसको बंद करना, इसको कहते हैं। तो हाँ, वो जो मशकीज़ा होता था, कभी उसमें ऐसी चीज़ भी रखी जाती जिस तरह शहद, जिस तरह घी, जो लिक्विड चीज़ होती थी, बहने वाली चीज़ होती थी। तो उसका मुंह बंद करने के लिए सिर्फ वो उसको गिरा देना काफ़ी नहीं होता था। गिरा देने से वो ज़ाहिर है उसके लिए एक मजबूत चीज़ होती थी जिसको खींच कर उसके मुंह को बंद कर दिया जाता था। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तू की, इस मुश्कीज़े का मुंह बंद न करो, खुला रखो, बस जो भी आए इसमें और खर्च करते जाओ, इसका मुंह बांध दो ना। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जो होती थी, उनके गले में एक छोटा सा थैला होता था, उसी में भी वो उसको गिरा देने के लिए भी उसमें उसी की रस्सी थोड़ी सी हो जाती थी, उसको इसी तरह कहते थे, खोलते थे ना जब हम बच्चे उससे मांगते थे कि दे दो अम्मा नाना,
تو وہ کچھ دے دیتے تو پھر اس کو اسی طرح کھینچ کر کے اسی طرح لٹکا دیتے تھے. تو لا تو کی اس مشکیزے کا منہ بند نہ کرو، اس میں سے خرچ کرو. فیو کا علیہ کے اوپر بھی ایک مشکیزہ ہے جس سے اس مشکیزے میں ڈلتا ہے. یہ مشکیزہ ہے، اس مشکیزے میں سے اس مشکیزے کو ادھر سے ایک بڑا مشکیزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، تو تم اگر اس کا منہ بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف پہ اس کا منہ بند کر دے گا. اگر تم اس کا منہ کھولتا رہو گے، کسی میں سے خرچ کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کا منہ کھلا رکھے گا اور اس میں سے آئے گا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیسے اس میں سے آتا ہے. لا تو کی مشکیزے کا منہ بند نہ کرو، انفاق بند نہ کرو. فیو کا علیہ کی پھر تمہارے مشکیزے کے پاس جہاں سے آتا ہے اسی مشکیزے کا منہ بھی بند کیا جائے گا. خرچ کرتے رہو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں لوگوں کو صبح کے وقت یہ صورتحال پیش نہ آتی ہو کہ الا ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل ہوتے ہوں. فیقول احدہما، تو ایک فرشتہ یہ دعائی دیتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے خرچ کیا تیری رضا کے لیے اسے مزید عطا فرما. بس اس کا سارا دن اسی میں گزرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈیوٹی جس نے لگائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر دعا سکھائی ہے تو قبول کرنے کے لیے سکھائی ہے، تو فرشتہ ہے، فرشتے کو سکھائی ہے. ہمیں صرف اطلاع دی ہے کہ چاہو تم اس دعا میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہو تو اس میں بھی شامل ہو سکتے ہو، اور چاہو تو دوسرے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرے فرشتے کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے اس کا منہ بند کیا ہے، جس نے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے، اس کے مال پر بربادی نازل کر، اس کے مال پر تباہی نازل کر. اور تباہی نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوٹ گننے میں کم ہو جائیں گے، گننے میں وہی رہیں گے، لیکن تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے. اور تمہارے کام ایسے نہیں آئیں گے کہ تمہارے لیے خوشبختی کی نوید نہیں لائیں گے، خوشخبری کی، دل کے سکون کی نوید نہیں لائیں گے. سکون کا ذریعہ، سکون قلب کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ وہ نہیں بنے. یہ دونوں احادیث بخاری میں ہیں. باقی دو احادیث مسلم کے ہیں. مطرف عن ابی، مطرف ابن عبداللہ، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے. وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا، وہو یقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت نے تمہیں غافل کر دیا. ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت، پیسے زیادہ ہوں، دوست زیادہ ہوں، گھر زیادہ ہوں، کارخانے زیادہ ہوں، مال زیادہ ہو، عزت زیادہ ہو، ڈگریاں زیادہ ہو، عہدے زیادہ ہوں، بس زیادہ زیادہ زیادہ، اور فلان سے زیادہ، دوسرے لوگوں سے زیادہ. قالا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا یہی کہتا ہے کہ مالی مالی، بس یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے. وَهَلْ لَكَ مِنْ يَا ابْنَ آدم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، هَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، تمہارا مال تو صرف وہی ہے جو تم نے کھایا، فَأَفْنَيْتَ، ختم کر دیا، اور لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا تم نے اس کو پہنا تو اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، او تصدقت فامزیت، یا تم نے اسے خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ کے رضا میں تو اس کے لیے وہ تم نے محفوظ کر دیا، فامزیت، وہ محفوظ کر دیا، محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر تشریف لائے، اس وقت اس دن انہوں نے گھر میں بکرا ذبح کیا تھا، اور اسی لیے ذبح کر دیا تھا کہ پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں. تو حضرت عائشہ سے پوچھا، ہاں بکرے کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول سارا تقسیم ہوا، صرف ایک حصہ اس کا باقی ہے، ایک ران اس کی باقی ہے. تو نبی نے فرمایا نہیں، وہ جو خرچ ہوا وہ باقی ہے، یہ تو ضائع ہونے والی ہے، باقی وہ ہے جو خرچ ہوا، وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ جو تمہارے گھر میں ہے نا یہ ضائع کے قریب ہے، وہ باقی ختم وہ نہیں ہوا جو تم نے خرچ کیا، ختم یہ ہے، ختم ہونے کے قریب یہ ہے جو ابھی بچا ہوا ہے. اور پھر تیسری حدیث، چوتھی حدیث،
حضرت ابو ہریرہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تیرے نسبت دوسرے زیادہ محتاج ہیں تو اس پہ خرچ کرتا ہے، تو کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ میرے نسبت تو تم سارے لوگ فقیر اور غنی ہو، تو کیا میں تجھے یہ تو کہتا ہوں کہ تم غریبوں پر خرچ کرو اور میرے مقابلے میں تو تم سب فقیر ہو، تو میں تم پر خرچ نہیں کروں گا؟ انفق، تو لوگوں پر خرچ کر، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ وقال، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہوتا۔ ملآن، ملآ فرمایا یا ملآن فرمایا، سخاء، انتہائی درجہ سخاوت والا ہاتھ ہے، حد درجہ سخاوت والا ہاتھ ہے۔ لا یغیضها شیء اللیل والنہار، دن رات کے خرچ کرنے سے اللہ کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور دن رات مسلسل خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے خزانوں میں۔ اسی وجہ سے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا، اللہ تعالیٰ جو صاحب عرش ہے اور مالک عرش ہے اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ میں خرچ کروں گا اور وہ ادھر سے میرے اوپر خرچ نہیں کرے گا، اللہ کے اوپر یہ بدگمانی نہ کر، بلکہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کر اور یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم وہیں سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم وہیں سے حاصل کرنے کا طریقہ اور گر نہیں جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا گر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی، اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔